قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ صدر ایوب خان جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ تنازع کشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈنا ہے، اس حل کی تلاش میں پاکستان کو داؤ پر نہیں لگانا۔ یعنی ایوب خان کا کہنے کا مطلب تھا کہ پاکستان اور بھارت کو کشمیر کے لیے کسی صورت جنگ نہیں کرنی چاہیے، یا پاکستان کم از کم ایسی کسی جنگ کے لیے پہل نہیں کرے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگانے والے ایوب خان کو 1965 کی جنگ لڑنا پڑی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1947 کی تقسیم کے بعد پہلی جنگ 1965 میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں پاک فوج کی لازوال قربانیوں کی یاد آج 5 دہائیاں گزرنے کے باوجود کل کی طرح تازہ ہے، مگر کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس جنگ کی بنیاد پاکستان اور بھارت کے سرحدی علاقے رن آف کچھ میں 18 کلومیٹر کچی سڑک کی تعمیر بنی تھی، جو پاکستان کی طرف سے تعمیر کی گئی تھی۔ پاکستان کے صوبہ سندھ اور بھارتی ریاست گجرات کے درمیان بارڈر پر واقع رن آف کچھ کا علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا، جہاں کچھ چرواہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، یا بھولے بھٹکے کبھی پولیس والوں کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا۔ حکمت عملی کے اعتبار سے یہاں پاکستان بہت فائدے میں تھا، کیونکہ اس علاقے سے محض 26 میل کے فاصلے پر ریلوے اسٹیشن بدین تھا، جہاں سے بذریعہ ریل کراچی کا فاصلہ صرف 113 میل تھا۔ دوسری طرف بھارت کا یہاں سے نزدیکی ریلوے اسٹیشن 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس صحرائی بارڈر پر دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی ابتدا اس وقت شروع ہوئی جب بھارتی سیکیورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنا لی ہے۔ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی تھی۔ بھارت نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج کیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے سڑک کی تعمیر کے جواب میں بھارت نے اپنے سرحدی علاقے جروٹ کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی۔ پاکستانی 8ویں کور کے کمانڈر میجر جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر اظہر کو حکم دیا کہ حملہ کر کے بھارت کی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے۔ 9 اپریل 1965 کی صبح 2 بجے پاکستانی حملہ شروع ہوا۔ انہیں سردار چوکی، جنگل اور شالیمار نام کی 2 مزید بھارتی چوکیوں پر قبضہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ شالیمار چوکی پر تعینات اسپیشل ریزرو پولیس کے جوان مشین گن اور مارٹر گولوں کے کور میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ 14 گھنٹوں کے زبردست حملے کے بعد بریگیڈیئر اظہر نے گولہ باری روکنے کا حکم دیا۔ اس دوران سردار چوکی کی حفاظت پر مامور بھارتی پولیس اہلکار 2 میل پیچھے چلے گئے۔ اس تنازع کے بعد بریگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سندر جی نے بھارت کو مشورہ دیا کہ جروٹ پر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن حکومت نے ان کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ بعد میں یہی سندر جی بھارت کے آرمی چیف بنے اور اسی علاقے میں انہوں نے 1987 میں مشہور براس ٹی فوجی مشق کی، جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کی فوجیں تقریباً جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی تھیں۔ اس درمیان دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان نے بھارتی فضائی فوج کے سربراہ ایئر مارشل ارجن سنگھ کو فون کر کے پیشکش کی کہ دونوں ممالک کی فضائیہ کو اس جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اصغر خان نے اپنی کتاب دی فرسٹ راؤنڈ میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ قیاس آرائی کی گئی کہ شاید اسی کی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے صرف 10 روز قبل ایوب خان نے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا کر ایئر مارشل نور خان کو پاکستانی ایئر فورس کا سربراہ بنا دیا۔ رن آف کچھ کی جھڑپوں میں پاکستانی فوج نے کئی بھارتی چوکیاں تباہ کی اور کئی پر قبضہ بھی کیا، مگر برطانیہ کی مداخلت سے دونوں فوجیں اپنے پرانے محاذ پر واپس چلی گئیں۔ محدود پیمانے کی ان جھڑپوں سے پاکستانی فوج کو بھارتی فوج کی صلاحیت کو آزمانے کا موقع ملا۔ متعدد تاریخی حوالوں میں لکھا ہے کہ پاکستانی فوج کو محدود پیمانے کی اس جنگ میں بھارت پر واضح برتری حاصل ہوئی۔ آزادی کے بعد دونوں فوجوں کا یہ پہلا آمنا سامنا تھا جس میں پاکستان کو بھارتی فوج کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔
جب پاکستان اور بھارت کے درمیان رن آف کچھ کی جھڑپیں ہو رہی تھی، اسی عرصے میں ایک طرف راولپنڈی میں صدر ایوب خان، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور آرمی کمانڈر جنرل موسیٰ خان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سوچ و بچار میں مصروف تھے، تو دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر تعینات 12ویں بریگیڈ کے کمانڈر میجر جنرل اختر ملک مقبوضہ کشمیر میں خفیہ آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اس آپریشن میں آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے فوج کے رضاکاروں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھرتی کیے گئے افراد کو مقبوضہ کشمیر میں داخل کرنا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو بھارت کے خلاف کشمیر کے لیے جنگ لڑنے کے حامی تھے، جبکہ جنرل موسیٰ خان فوری جنگ سے انکاری اور تیاریوں کے لیے مزید وقت چاہتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے جنرل ایوب، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل موسیٰ خان پر مشتمل ٹرائیکا اختلافات کا شکار تھی، مگر اسی عرصے میں جہاں ایک طرف جنگ کے حمایتی ذوالفقار علی بھٹو کو پاک فوج میں سے ہی میجر جنرل اختر ملک کی صورت میں جنگ کا ایک بڑا حمایتی مل گیا، تو دوسری طرف جنگ کا نام لینے سے بھی کترانے والے ایوب خان کو رن آف کچھ کی فتح سے حوصلہ ملا اور انہوں نے میجر جنرل اختر ملک کے خفیہ فوجی آپریشن کی منظوری دے دی۔ آپریشن جبرالٹر کا کیا نتیجہ نکلا، یہ ایک الگ کہانی ہے، مگر کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کو رن آف کچھ کی جھڑپوں میں فتح نہ ملتی تو شاید جنرل ایوب خان کبھی بھی آپریشن جبرالٹر کی منظوری نہ دیتے۔ یوں حقیقت میں 1965 کی جنگ کی ابتدا اس وقت سے ہی ہو گئی تھی جب پاکستان نے سندھ اور گجرات کے بارڈر پر 18 کلومیٹر کچی سڑک تعمیر کی جو جھڑپوں کا باعث بنی۔ ان جھڑپوں میں پاکستان کو فتح ملی جو آپریشن جبرالٹر کی بنیاد بنی، اور یہ آپریشن پاک بھارت جنگ کی سب سے بڑی وجہ بنا۔